پاکستان کی شناخت مذہبی رواداری ہے، دین کے نام پر ظلم کرنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کا واضح پیغام، کہا جب تک زندہ ہوں سانحہ سیالکوٹ جیسا واقعہ دوبارہ نہیں ہونے دوں گا۔ ایسی حرکتوں سے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے ہی نہیں انسانیت کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ حکومت کا سابق چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم کا نام ای سی ایل پر ڈالنے کا فیصلہ۔ کابینہ کمیٹی برائے ای سی ایل کو ہدایت موصول، آج اجلاس طلب۔ 2 سے 3 دنوں میں رانا شمیم کا نام ای سی ایل پر ڈال دیا جائے گا۔ رانا شمیم کا نام پہلے بھی بلیک لسٹ پر ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے رانا شمیم کو اصل بیان حلفی لانے کے لیے پیر تک مہلت دے دی۔ یہ اقدامات اور بلدیاتی الیکشن پر بھی بات چیت ہوگی۔ پیپلز پارٹی پنجاب کے بلدیاتی انتخابات میں بھرپور حصہ لے گی، کسی کے لیے بھی میدان خالی نہیں چھوڑے گی۔ آصف زرداری کا اعلان، کہا پارٹی کو جلد پنجاب میں منظم کریں گے۔ 1979 کی طرح لاہور کے بلدیاتی انتخابات میں کلین سویپ کریں گے۔ سابق صدر لاہور سے کراچی روانہ۔ آرمی چیف سے بحرین کے میجر جنرل ڈاکٹر شیخ سلمان بن عطیہ کی ملاقات۔ آئی ایس پی آر کے مطابق باہمی دلچسپی کے امور اور صحت کے شعبہ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آرمی چیف نے کہا پاکستان بحرین کے ساتھ اپنے تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اسلام آباد میں کنگ احمد یونیورسٹی کی تعمیر میں بحرین کا تعاون کلیدی ہے۔ وزیر اعظم کی ہدایات نظر انداز۔ لاہور میں مہنگائی بے قابو، ضلعی انتظامیہ کی طرف سے نیا نرخ نامہ جاری۔ دودھ اور دہی کی قیمتوں میں 15 روپے کا اضافہ۔ دالیں اور چاول 10 سے 20 روپے فی کلو مہنگے ہو گئے۔ مٹن کی قیمت 1100 اور بیف کی 600 روپے کلو ہوگی۔ روٹی اور نان کی قیمتوں میں اضافے کے لیے نان بائی ایسوسی ایشن نے قیمتوں میں اضافے کے لیے آج اجلاس بلا لیا۔ آسٹریلیا بھی امریکہ کے نقش قدم پر چل پڑا۔ آسٹریلیا کا بیجنگ اولمپکس کے سفارتی بائیکاٹ کا اعلان۔ آسٹریلوی وزیر اعظم کا کہنا ہے سرمائی اولمپکس میں صرف کھلاڑی شرکت کریں گے، اپنے سفارتکار نہیں بھیجیں گے۔ یوکرائن پر حملے پر اقتصادی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، امریکہ کی روس کو دھمکی۔ امریکی صدر جو بائیڈن اور روسی ہم منصب ولادیمیر پوٹن کی ویڈیو کانفرنس۔ 2 گھنٹے جاری رہنے والی کال میں یوکرائن اور دیگر متنازع معاملات پر بات چیت۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق روس کو یوکرائن پر حملے سے متعلق مغربی ممالک کی تشویش سے آگاہ کیا۔ ادھر روس کے ساتھ تنازع پر مغربی ممالک کا یوکرائن کی حمایت کا اعلان۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں 3% سے زائد اضافہ۔ امریکی خام $2.56 مہنگا، فی بیرل قیمت $72.05 پر پہنچ گئی۔ برطانوی خام تیل کی قیمت میں $2.36 اضافہ، $75.44 فی بیرل ہو گیا۔ روس میں سردی کا 128 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا، درجہ حرارت -21 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا۔ سینٹ پیٹرز برگ میں خون جما دینے والی سردی نے کاروباری زندگی مفلوج۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سینٹ پیٹرز برگ نے 21ویں صدی میں دوبارہ سرد موسم کا ریکارڈ توڑ دیا۔ بارش سے متاثرہ ڈھاکہ ٹیسٹ کا آج آخری دن۔ پاکستان حریفوں کو فالو آن کرانے اور دوبارہ ٹھکانے لگانے کے لیے پرعزم۔ چوتھے دن کا کھیل ختم ہونے پر بنگلہ دیش ٹیم 76 رنز پر 7 وکٹیں گنوا چکی تھی۔ ساجد خان کی تباہ کن بالنگ 6 وکٹیں اڑائی۔ بنگلہ دیش ٹیم کو فالو آن سے بچنے کے لیے مزید 24 رنز درکار۔ پاکستان نے 300 رنز 4 کھلاڑی آؤٹ پر پہلی اننگز کی ڈکلیئر کی۔